السلام علیکم ناظرین، آج کل امبانی خاندان کا بہت چرچا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی نوحہ گایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس امبانی، برلا، ٹاٹا جیسی بڑی کمپنیاں کیوں نہیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ پاکستان کے پاس کون سی کمپنیاں تھیں اور ان کا اب کیا مستقبل ہے۔ میں ہوں مصباح خان۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ناظرین، 1970 تک پاکستان میں 30-40 امبانی، ٹاٹا، برلا سے بڑے جینیس، صنعتکار، بینکار، بزنس جینیس تھے جنہوں نے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہوا تھا۔ ملک کوریا اور جاپان سے بہت آگے تھا۔ مڈل ایسٹ کے ممالک کسی گنتی میں نہیں تھے۔ ان صنعتکاروں، بینکاروں کو 22 خاندانوں کا نام دے کر ٹارگٹ کیا گیا۔ ناظرین، ان میں سہگل گروپ نے کپڑے کی صنعت کو عروج دیا۔ داؤد گروپ ہیوی وہیکل اور زرعی مشینری کے بادشاہ تھے۔ داؤد ہرکولس کے پاس ٹریکٹر کی پروڈکٹ تھی۔ ہارون خاندان چھوٹی مصنوعات، اصفہانی خاندان سہلٹ کے چائے کے باغات کے مالک تھے کہ پہلی ایئر لائن قائم کی جو آج کی سب ایئر لائنوں سے بہتر تھی۔ حبیب گروپ بینکنگ کے کنگ تھے۔ 60 کی دہائی میں ان کا حبیب پلازا ایشیا کی بلند ترین عمارت تھی۔ بینکنگ سسٹم اس بلڈنگ کی IBM ایشیا میں پہلا 9ویں منزل پر نصب ہوا۔ فینسی کپڑے کی صنعت نشاط گروپ کے پاس تھی اور وہ مختلف مصنوعات کے بانی تھے۔ لاہور میں بیکو انڈسٹری یعنی بٹالہ انجینئرنگ سائیکل، موٹر سائیکل اسمبل کرتے تھے۔ ان کی بیکو، ہرکولس، سہراب، رستم سائیکل پورے ملک میں چلتی تھی۔ لارنس پل وولن ملز کی سوٹنگ دنیا بھر میں نمبر 1 تھی، جو کہ پوری صنعتی ریاست تھی، جن کے مالک مشینری بنگلہ دیش لے گئے۔ ناظرین، بھٹو صاحب نے ان 22 خاندانوں کے خلاف تحریک چلائی کہ ملک کی ساری دولت ان کے پاس ہے، ان کے پیٹ سے نکالوں گا۔ ہم عوام ان کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے۔ ہم نے ان محسن خاندانوں کے خلاف خونی تحریک چلائی۔ سیاستدان خود بھی فیوڈل تھے اور فیوڈلز یعنی بڑے ذمہ داروں نے پاور میں آ کر سب صنعتکاروں کی املاک بلا معاوضہ قومی ملکیت میں لے لی، جس کو نیشنلائزیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لاہور کی بیکو اب پیکو بن کر تباہ ہوئی۔ سب جینیس خاندان تباہ و برباد ہوئے۔ بیکو کے میاں لطیف جرمنی چلے گئے، قسم پرسی کی حالت میں فوت ہوئے۔ اصفہانی کنگال ہو گئے، ان کے سہلٹ کے چائے کے باغات بنگلہ دیش لے گیا۔ ایئر لائن PIA بن کر تباہ ہوئی۔ حبیب گروپ سے حبیب بینک چھین لیا گیا۔ سہگل گروپ نے کوہ نور جیسی بزنس امپائرز پلاٹ بنا کر نیلام کر دی۔ کوہ نور پوٹوہار کی ماں کہلاتی تھی، وہ تباہ ہوئی۔ مشرقی پاکستان میں جنرل ایوب خان کے دور میں میمن سنگھ اور نارائن گنج بہت بڑے انڈسٹریل زون بنگلہ دیش کے کام آئے۔ کراچی سائٹ انڈسٹریل اسٹیٹ جہاں گندھارا والے ہیوی ٹرک بناتے، شاہ نواز لمیٹڈ شیورلیٹ اور مرسڈیز اسمبل کرتے سے سب کچھ نیشنلائز کر کے تباہ کر دیا گیا۔ ان خاندانوں میں سے اصفہانی خاندان کی بیٹی حسین حقانی کی اہلیہ امریکہ چلی گئی۔ اصل میں تو غلامی اور غربت تو سیاستدانوں کے دیے ہوئے فیصلوں کی وجہ سے تھی، جس کے پیچھے وہی کمپنی کے نمائندے تھے۔ عوام کو بے روزگار کیا گیا۔ فیوڈلز، وڈیرے، چودھری، مخدوم، لغاری، جتوئی، ٹیوانے سب بڑے ذمہ دار اسمبلیوں میں پہنچ گئے اور الیکٹیبلز بن گئے اور صنعتکاروں کو تباہ کر کے لوگوں کو ان وڈیروں اور ملک کو IMF کا غلام بنا دیا گیا۔ لہٰذا آج کی اس اگر بحث کو دیکھا جائے کہ پاکستان میں امبانی، ٹاٹا اور برلا جیسی کمپنیاں کیوں نہیں ہیں، تو ایک دفعہ ماضی کا پردہ چاک کر کے دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ ہم کسی زمانے میں ہمارے پاس اس سے بھی بڑی کمپنیاں تھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔